فرحان عزیز خواجہ صاحب ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی، ڈاکٹر اعجاز منیر صاحب ڈائریکٹر نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی، عمر رسول صاحب فیکلٹی سول سروسز اکیڈمی کی، اور پروبیشنری آفیسرز جن کو آج انعامات بھی ملے، اینڈ جو 46ویں اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام میں جنہوں نے شرکت کی، آپ سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے ایک کیجول کمنٹ دینا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جس طرح سے آپ نے یونیفارم اپنی خود ہی طے کی اور شیروانیاں سلوائیں، اینڈ آئی ریکالڈ جسٹ لکنگ ایٹ یو، آئی ریکالڈ دا فیکٹ کہ وین ذوالفقار علی بھٹو صاحب واز الیکٹڈ ایز دا پریسیڈنٹ فرسٹ، ہی ٹک دا رینس، تو انہوں نے ایک جس کو ہم ماؤ جیکٹ کہتے بھی تھے، اور اسی اعتبار سے کلوزڈ کالر کی اور شارٹر دین دا شیروانی، انہوں نے ایک یونیفارم اپنی بنا لی۔ سم ٹائمز دیز آئیڈینٹیٹیز گیو اے اسپرٹ کہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کپڑوں کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، تو کنگریچولیشنز ٹو یو۔ اور لڑکیوں نے اب کوئی اڈاپٹ نہیں کیا تو میرا خیال سے دیر مسٹ ہیو بین اے ڈسپیوٹ آن واٹ ڈریس ٹو اڈاپٹ، بٹ تھینک یو ویری مچ یو۔ اچھا جی، میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں ٹریننگ آف بیوروکریٹس اور ان کی سروسز پر بات کروں، اور میری ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں ان سے کیا کہوں گا۔ میں سب سے پہلے تو یہ جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں یہ آپ کو ٹولز دیتے ہیں، ٹیکنیکل ٹولز دیتے ہیں کہ اب آپ نے اسکل سیٹس کو بہتر کریں، آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں۔ بیوروکریسی ہیز آلویز بین دیر، وین ایور دیر ہیز بین این آرگنائز اسٹیٹ، بیوروکریسی از دیر۔ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ غزہ کی پیرامڈ جو بنی وہاں پر ایجپٹ میں گیزا کی، تو وہ پیرامڈز بھی بڑی آرگنائزیشن سے بنی ہوگی۔ لوگوں کو آج تک متعجب ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے لے جائے گئے، تو بڑی آرگنائزیشن، بڑے ان لوگوں کی فیڈنگ ہوتی ہوگی، ان کی لیبر کے اعتبار سے ان کو ہینڈل کیا جاتا ہوگا، کہیں ظلم بھی ہوتا ہوگا، صاف بھی ہوتا ہوگا، بٹ اسکلز آف آرگنائزیشن ہے نا، جو لوگ انسان مل کر کام کریں۔ اچھا، اسی آرگنائزیشن کے اندر ایک یونٹی آف پرپز بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور اسی آرگنائزیشن کے اندر ایک سلیوری کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے آج کل بھی ریسرچ ہوتی ہے کہ جو شپس سلیوز کو لے جاتے تھے ٹو دی امریکاز، تو وہ کس طرح سے اپنی روئنگ سکلز کو کس طرح سے کوآرڈینیٹ کرتے تھے، کیا ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ تو آرگنائزیشن کین بی فورس لیبر، organizations can be very intellectual today with the new AI and technology۔ organization بڑی skillful job بھی ہو سکتا ہے، اور یہ skill sets آپ کو دیے گئے، and I can just praise the institution for providing you these skill sets۔ بٹ یہ skill sets آدمی acquire کرتا رہے گا ساری زندگی۔ میں آپ کو ایک انوکھی سی چیز بتاتا ہوں، آپ نے شاید نام سنا ہو پروجیکٹ مینجمنٹ کا، MS پروجیکٹ مثال کے طور پر۔ I am a dentist by training, but I used MS پروجیکٹ in 1999۔ مجھے ایک کنسٹرکشن کا کام کرنا تھا اپنے گھر میں ہی 6 مہینے کے اندر اندر، تو اس کا گینٹ چارٹ، اس کی کون سی چیز کب آئے گی، کب مکس ہوگی، کون سی چیز کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، کتنے پیسے کب خرچ ہو گئے، تو I acquired that skill set۔ تو اس وقت دنیا میں اسکل سیٹ ایکوائر کرنے کا انسٹیٹیوشنل راستہ جو ہے یہ صرف دروازہ کھولتا ہے، باقی اٹ از اپ ٹو یو۔ You can keep on acquiring skill sets. You can keep on getting impressed by what is available in the world. What new techniques are there? What new techniques are there to motivate? What new techniques are there for human communication? دیکھو نا، ٹیم بناتے ہیں، آدمی کام ٹیم کے بغیر نہیں کرتا۔ اچھا، ٹیم یوں ہو سکتی ہے، you can be very severe and very organized manner, discipline in that context، اور ٹیم یوں بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے اس ٹیم کا یوں عادت زیادہ پڑی کیونکہ میں والنٹری ورک کرتا تھا۔ جیسے اگر پولیٹیکل پارٹی کو بنانا ہو تو یو ڈو والنٹری ورک، یو ڈونٹ ایور ڈو دس، یو کانٹ ڈو دس۔ بلکہ یہاں جو آدمی آپ لگائیں گے وہ کہے گا میں تو یہ ڈیزرو کرتا ہوں، تم نے مجھے یہاں کیوں لگایا ہوا ہے۔ آپ کے سسٹم میں یہ بھی پاسبل ہے، یہ اس طرح سے پاسبل ہے کہ کوالیفیکیشنز، ایکسپیرینس سے یہ سیڑھی چڑھی جاتی ہے، اور آپ کے سسٹم میں یہ بھی پاسبل ہے کہ یو دین امنگ دیز یو فارم اے ٹیم جو آپ کے ویژن اور آپ کی خواہش کے اعتبار سے کام کرے۔ آئی ایم لکی کہ پریسیڈنسی میں آئی ہیو اے ٹیم، اینڈ اٹ ڈڈنٹ میٹر ٹو می کہ گریڈ 22 کا میرا سیکرٹری ہو یا گریڈ 21 کا ہو، اٹ ڈنٹ میٹر۔ آئی نیور آسکڈ ایور ایکسیپٹ آن ون اوکیزن ریسنٹلی، آئی نیور آسکڈ اینی بڈی کہ کسی آفیسر کو چینج بھی کیا جائے، بیکاز اٹ از اپ ٹو می کہ میں اس کو اٹھاؤں، ہے۔ وہ بھی گورنمنٹ سروس میں ہے، وہ بھی اسی انسٹیٹیوشن میں ہے، تو بجائے اس کے کہ میں اس کو یہاں سے ہٹاؤں گا تو یہ کہیں اور جائے گا۔
اور میں عام طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ جب لوگوں کو کسی کے اوپر اعتراض بہت ہو جاتا ہے، پولیس کا SHO ہے نا، یہاں کرپشن ہے، انہوں نے ہٹا کر وہاں پلیس کر دیا. میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جب میں نیشنل اسمبلی میں تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے سب کے ساتھ. کیا ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے کہ جناب فائنینشیل سیکریٹری کسی آرگنائزیشن کا بیٹھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو بلیٹنٹ کرپشن ہوا ہے تمہارے یہاں. تو وہ کہتا ہے جی میں تو 3 مہینے پہلے آیا ہوں. اچھا لہٰذا وہ بری ذمہ ہو گیا. اچھا کیا وہ 3 مہینے جہاں سے آیا ہے نا اس کی نیکسٹ ہیئرنگ ہو رہی ہے کہیں، وہاں پر جو آفیسر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے مجھے 3 مہینے ہوئے. تو لہٰذا آئی کوڈ ناٹ گریپل ود اینی بڈی کہ جو رہا ہو، جیسے آپ مسلسل دیکھتے ہیں جی ٹرانسفر کر دیا ہم نے اس کو. ارے دیٹ از ناٹ دا سلیوشن ٹو این انکمپٹنسی اور اے کرپشن فار ایگزامپل. ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیے ٹیکنیک تو ان لوگوں نے آپ کو خوب سمجھائی ہوگی، مگر میں ایک مکمل انسان کے طور پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو انسان ہے وہ کیا صرف جاب سے سیٹسفائیڈ ہوگا؟ تو آپ کی خواہش دنیا میں تو 3-4 چیزیں آپ کے ساتھ ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے تحریر کی کہ میں آپ سے بات کروں. ایک تو یہ ہوگا کہ آپ نے خوب کہا کہ جو آپ کو یہاں ٹریننگ دی گئی تو یو آر گوئنگ ٹو سرو ہیومینٹی. ویری گڈ، دیٹ از دی آئیڈیل. ایٹ دا سیم ٹائم یو سرو یور سیلف. اچھا اس کو بھی ڈیفائن کر لو، وٹ ڈز دیٹ مین سرو مائی سیلف؟ سرو مائی سیلف مینس کہ آئی ہیو اے فیملی، آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی چلڈرن، آئی ہیو ٹو انشور دا فیکٹ کہ میرے پاس اتنا مال ہو کہ میں بچوں کی صحت اور بچوں کی تعلیم اور اس اعتبار سے کبھی وانٹ میں نہ ہوں. دس از یور سیکیورٹی، نیور بی ان وانٹ. مگر وانٹ جو ہے، نیڈز اینڈ وانٹس کے اندر لوگ بڑی جلدی گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ وانٹ بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ برابر والے کے پاس ایک 50 کروڑ روپے کا کوئی انویسٹمنٹ ہے یا 5 کروڑ کا گھر ہے، تو وہ نیڈز اینڈ وانٹس میں کنفیوژن آنے لگتا ہے. تو ٹرائی اینڈ بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. آئی کانٹ ٹیل یو ٹو اگنور دیٹ بیکاز سم آف یو ول فال فار دیٹ. A lot of people within my family have fallen for that. تو it is not something کہ جس کو آپ ٹوٹلی اوائڈ کر سکتے ہیں. مگر کہیں نہ کہیں ارلی ان یور لائف کہیں نہ کہیں کوئی بیریئر آپ کر لیں کوئی اطمینان کے لیے. یعنی جیسے میں کہتا ہوں قرآن کے اندر نفوس کا ذکر ہے کہ جس کے اندر ایک لیٹر سٹیج پر آتی ہے کہ نفس مطمئنہ یا ارجی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ. ایک وہ سٹیج ہے کہ تم راضی ہو. یہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے کان میں کہا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ. ایک یہ کہ نفس مطمئن جس اللہ خوش ہے، ارجی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، کہ تم اللہ کی طرف یا ایھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، کہ یہ اپنے رب کی طرف سے تم سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہے. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوز آر دا فائنل اسٹیجز آف دا نفوس، جس کا 7-8 نفوس شروع میں نفس امارہ بھی ہے. اینڈ وی ایوالو، اٹس جسٹ ڈسکرپشن، لاجیکل ڈسکرپشن آف ہاؤ وی ایوالو، ہے نا. وی ایوالو، وی آر بورن ایز ایوریجز and then we continue to struggle towards a betterment of ourselves. اچھا یہ کوئی آئیڈیولوجیکل چیز نہیں جس کو آپ پکڑیں. یہ نفس مطمئنہ اور یہ سب چیزیں یہ وہ ہے جس سے آپ کو ہیپینس ملتی ہے. اچھا دنیا کنفیوز رہی ہے کہ ہیپینس کیا ہے اور ویلتھ کیا ہے اور کس چیز کی آدمی جستجو کرے. دیٹ از اے کنفیوژن وچ کنٹینیوز. لہٰذا امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اسٹرگل ٹورڈز ہیپینس کا ذکر ہے. مگر کہاں سے پکڑیں گے اس ہیپینس کو؟ تو لوگ ریلیٹ کر لیتے ہیں اس ہیپینس کو ویلتھ کے ساتھ. بٹ آئی ونس روٹ اے بک اینڈ دی اونلی تھنگ آئی ایور لاسٹ اینڈ ان ڈیٹا، مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ آئی ہیو، آپ لوگوں کی پیدائش شاید نہ ہوئی ہو، آئی ہیو اونڈ اے کمپیوٹر سنس 1983. آئی ہیو نیور لاسٹ مائی ڈیٹا. جو کچھ میں نے جب ڈالا آج تک میرے پاس ہے. دی اونلی ڈیٹا آئی لاسٹ، جب میں اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کرتا تھا کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر، تو 2 ڈیٹاز آئی لاسٹ. ون ڈیٹا واز دا فیکٹ کہ آئی ہیڈ اے ٹوٹل ریکارڈ آف مائی ای میل سنس 1998-99. وہ ایک جگہ کھو گیا. اور ایک کتاب میں نے لکھی تھی ہیپینس اور جوائے آف لیونگ کے اوپر، وہ 50,000 ورڈز ہو گئے تھے اس کے. اور میں جب اس کو پبلش کرنے گیا، آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو مائی لائف اسٹوری ان دا اسٹرگل فار ہیپینس ہے. want you to get this skill set
مگر اس کے ساتھ ساتھ زندگی خوشیوں کے ساتھ گزاریں ہیں. تو وہ اس کے لیے میں نے بڑی ریسرچ کی. جب میں پبلش کرنے لگا تو دا لیڈی ہو واز ڈرائیونگ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس, میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ کتاب میں پبلش کرنا چاہتا ہوں. تو میں اپنا وہ کام, آئی ہیو ریٹن 2 ماسٹرز تھیسز ان دا US, تو میں اسی طرح سے لکھا کہ ایک کسی کتاب میں بہت خوبصورت کوئی کوٹ آیا, میں نے وہ کوٹ کر دیا اور ریفرنس لکھ لیا. آئی تھاٹ دیٹ واز گریٹ. تو جب میں نے اس کو کہا پبلیکیشن کے لیے, اس نے کہا جی ہر کوٹ کے $100-150 دینے پڑیں گے. اینڈ مائی بک واز فل آف کوٹس. تو آئی ڈراپ دی آئیڈیا. اس نے کہا ری رائٹ کرو. میں نے کہا اتنی زندگی میں ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ آدمی ری رائٹ کرے. تو آئی لاسٹ دیٹ ڈیٹا. مگر اس میں سے جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیر آر لاٹ آف اسٹڈیز اینڈ آئی اسٹینڈ بائی اٹ, اینڈ دا نیو اسٹڈیز ول ہیو ری انفورسڈ واٹ آئی اسٹڈیڈ دین. دس از یہ 20-25 سال پرانی کہانی ہے جب میں یہ ریسرچ کرتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کیسے خوشی تلاش کروں. تو آئی ہیڈ ڈن ایجوکیشن میں آئی ہیڈ ڈن ماسٹرز اینڈ آئی واز دا موسٹ کوالیفائڈ ڈینٹسٹ ان پاکستان. ایٹ دا سیم ٹائم آئی لکڈ ایٹ پالیٹکس اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان دیٹ کہ میں ریفارم کروں پاکستان کو. اینڈ دس از این اولڈ اسٹرگل. 69 میں آئی واز شاٹ ان لاہور اینڈ آئی ہیو 2 bullets in my arm in my struggle for democracy. تو بٹ اسٹل the need was happiness. تو میں ٹورزم کرتا تھا, بہت بچوں کو لے کر جاتا تھا, سب کچھ. تو ہیپینس کے اندر جو 3 چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور ویری امپورٹنٹ. ہیپینس کے اندر ایک چیز تو بڑی اہم یہ تھی کہ جب آپ کسی چیز سے خوش ہوتے ہیں, یا اگر آپ سمجھتے ہیں ویلتھ از ریلیٹڈ ٹو ہیپینس, تو یقیناً اٹ لفٹس یو اپ فار دا فرسٹ 3 or 4 months. لفٹس یو اپ یعنی آپ کا جاب, یو گیٹ اے پروموشن, یو ہیو گریجویٹڈ ٹوڈے. اچھا یہ 3-4 مہینے بعد دس بیکمز اے روٹین, یو لیو اٹ, یو ہیو اٹ, یو ہیو بیکم واٹ یو وانٹیڈ. تو اٹ از ناٹ اے نیو ہیپینس دین. اٹ از 3 مہینے میں اس کی ایفیکیسی ختم. اچھا ایک لاٹری نکل آئی, جن کی ملینز آف ڈالرز کی لاٹری نکل آئی ہے, ان کے سرویز آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیپینس فار 3 or 4 months اینڈ دین دے کم ٹو دیئر اون لیول. جو تھا بیماری ایڈز, جن کو ایڈز ہوا ہے ان کے اوپر یہ ریسرچ کی گئی کہ دے ور ویری ڈپریس فار 3 or 4 months, بٹ آفٹر 4 months ہم اور آپ اگر اس ونڈو میں دیکھیں ان کو تو ہمیں بڑا افسوس ہو کہ یار اس بیچارے کو ایڈز ہے. وہ ایڈجسٹ کر چکا ہوتا ہے کسی حد تک, ٹھیک ہے نا. تو نہ وہ بیماری سے لنکڈ ہے, نہ وہ ویلتھ سے لنکڈ ہے. ہیپینس لنکڈ اس بات سے ہے کہ جو لوگ خوبصورتی کو اور جو چیزیں ان کو خوش کرتی ہیں اس کو پہچانتے ہیں اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں. اے بریتھ آف فریش ایئر, ٹھیک ہے نا, خوشبو, پھول, گلاب, بچہ خوبصورت انداز سے کوئی بات کرے, انوسنس کے ساتھ کوئی بات کرے, تو دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ہیپینس. دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہا کہ ترقی, جابز آر ناٹ چند مہینوں کی ہیپینس ہے. جو لوگ سوشل ورک کرتے ہیں, انسانی خدمت کرتے ہیں, دے گیٹ مور ہیپینس اینڈ لانگ ٹرم ہیپینس. اچھا یہ کیوں ہے؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تقوی میں اوپر دیکھو, یعنی کسی اچھائی کے اندر, کسی انسان کے اندر اچھائی ہے, خوبصورتی ہے, اس میں اس کو دیکھو اور رشک کرو, حسد نہیں کرو. رشک اور حسد میں فرق آپ کو معلوم ہے. اور دنیا کے معاملات اور حالات میں نیچے دیکھو. اچھا جب نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کا ایک کمپیشن جاگتا ہے کہ یار یہ پریشان ہے نا, اس کی میں مدد کروں. تو جو لوگ نیچے دیکھتے ہیں وہ سب کانشیسلی اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو اس بیچارے کی, لیٹ می ہیلپ ہم, بٹ آئی ایم ایٹ اے بیٹر پوزیشن دین ہم. سو ہیپینس کے لیے ہر لمحے تلاش سے, بی سیلفش آن دیٹ. یو سی اف یو آر ہیپی دین یو کین میک یور فیملی ہیپی آلسو, ٹھیک ہے نا. تو دس از ہیپینس دوسروں کے بغیر ہوتی نہیں ہے. You cannot be happy alone. Keep that in mind. You can be rich alone and live and sit on that wealth. Accumulate karo, hoard karo. But you can't be happy on that alone. Happiness is related to people, is related to your family, is related to your surroundings, etc. خیر اچھا یہ میرا اصل مقصد تقریر کا نہیں تھا مگر اتنا خوبصورت ٹاپک ہے, یہ میری زندگی کی جستجو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اس جستجو میں لگے رہیں. اس کو پکڑنا پڑتا ہے, اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. یہ اچانک آتی نہیں ہے اور جاتی نہیں ہے, اس کے لیے مسلسل ایک اسٹرگل ہے, اینڈ اٹس اے ویری ہیپی اسٹرگل, ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ ٹولز اور ٹیکنیکس کے ساتھ
ایک زندگی کا ایک اینکر آدمی تلاش کرتا ہے, اس کو میں مورل اینکر کہہ لیتا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ دیٹ از ویری مچ ریلیٹڈ. اف آئی ایم اے کنفیوزڈ انڈیویجول, تو آئی ول ہیو کنفیوز سگنلز ان مائی مائنڈ. مائی چلڈرن whom I want them to grow up in a better situation than me will also get that confused signals. Just my surroundings will get confused signals. پتہ نہیں کہ یہ افسر چاہتا کیا ہے نا, پتہ نہیں. what don't worry about your legacy. وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی لیگیسی کیا, میں کہتا ہوں میں چھوٹا آدمی, میری کیا لیگیسی ہوگی یار. ڈونٹ وری اباؤٹ یور ریپوٹیشن. حالانکہ میں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر کروں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اچھی دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے تاکہ میں آپ کے سامنے ہمیشہ گڑ گڑاتا رہوں, اور دوسروں کی نظر میں میرا ریپوٹیشن بہتر کر, ہے نا. ورفعنا لک ذکرک, اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بھی فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارا ذکر کو بڑا عام اور اچھا کیا. تو کیپ دیٹ ان دا بیک گراؤنڈ, ہے نا. بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹرگل فار دیٹ. یو ڈو گڈ اینڈ اٹ ہیپنس, ہے نا. یہ سیڑھی چڑھنے کی نہیں ہے, یہ سیڑھی اپنا اشتہار دینے کی نہیں ہے. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کسی نئی ملاقات میں بیٹھیں تو پہلے آدھے گھنٹے میں وہ آدمی اپنے متعلق ساری اچھی باتیں بیان کر چکا ہوتا ہے, اور آپ بھی, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کہاں پہنچ گئے, کون سی سیڑھی آپ نے اختیار کر لی. باقی زندگی اس آدھے گھنٹے کے بعد نیگیٹیوز ہی آتے رہتے ہیں پھر. اچھائی آدمی نے خود اپنی بیان کر دی, باقی نیگیٹیوز ہیں. تو آپ کو اپنی پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں, لیٹ اٹ ہیپن. ٹھیک ہے جی. دوسری بات, مورل اینکر کہاں سے تلاش کریں. میں مورل اینکر آپ کے ساتھ عام طور پر جو بیوروکریسی کے حوالے سے جو چیزیں میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا تھا, تو میں اسلامک ہسٹری سے مورل اینکر اس لیے تلاش کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں انڈیویجولس کو ایڈمائر کیا ہے. میں قرآن پڑھتا ہوں, اللہ پر میرا ایمان ہے, آپ بھی پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ پر ایمان ہے آپ کا. بٹ یو ایڈمائر اینڈ اپریشیٹ not tangible adjectives but actually people. You admire them, you look at them. کسی نے کہا جی اولاف پامے جو تھا وہ اب سائیکل پر بیٹھ کر اپنے دفتر جاتا تھا تو دنیا میں وہ خبر بنی ہے. تو these are the things which you admire in people. کسی نے کہا یہ اتنا ہمبل آدمی ہے. These a few things always affect people. آپ کا غرور is something will pushes people away. Keep that in mind. In life, your shown pride کسی بات میں pushes people away. لوگ آپ اگر بڑے آدمی کسی گروپ کے اندر بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں, اور بڑے آدمی کے ساتھ میں لیٹ می کوٹ حضرت ابو بکر, اینڈ دیٹس اے ویری گڈ میسج فار یو آل آف یو. بڑی مختصر تقریر تھی ان کی, 4 سینٹنسز پر, when he became the خلیفہ, بڑی مختصر سی. کیپ اسلامک ٹریڈیشنز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ, کیپ دیٹ ایز اے چارٹر آف ہیومن رائٹس, اور وٹ ایور رائٹس, کہ درگزر کرو, معاف کرو. قتل معاف کیا, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. قرض معاف نہیں کیا. کیپ دیٹ ان مائنڈ, بیکاز منی ایز اے ٹرسٹ ان سوسائٹی ہیز ٹو بی ان سرکولیشن. ہی نیور فورگیو دیٹ. وہ نماز نہیں پڑھتے تھے جنازے کی اس کی جو مقروض ہو ہے, مگر قتل معاف کیے تاکہ درگزر ہو ہے. اچھا, پھر حضرت ابو بکر کا 4 سینٹنس کا ہے, آئی ایم سو امپریسڈ بائی دی, یعنی بائی دا, کہ بہت مختصر چھوٹا سا, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی نمبر 1 آپ لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کیپ دیٹ, اپنی زندگی کے ساتھ باندھ لو کہ جہاں آپ ہو یہ سرکمسٹانسز ہیں زیادہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ایسے گھرانے میں جہاں انہوں نے محنت کی آپ کے اوپر, پھر آپ کو مواقع ملے, پھر آپ نے یہ محنت کر کے یہاں تک پہنچے. ڈونٹ بی ٹو پراؤڈ آف واٹ یو آر اینڈ ویئر یو آر. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ریمارکیبل, کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے یہاں کھڑا کیا جائے. امیجن دیٹ, خلیفہ اول یہ کہتا ہے اور دل سے کہتا ہے. there is no reason for me to believe that he is exaggerating something. کہتا ہے کہ there is a book Think Again by ایڈم گرانٹ. میں اتنی مرتبہ کوٹ کرتا ہوں کہ میرے ایم ایس کو بھی یاد ہو گئی چیزیں. تو ایڈم گرانٹ کی کتاب ہے, اس میں اینڈ آئی ریڈ دیٹ بک جسٹ ٹو امپریس اپان مائی سیلف کہ میں کیوں اتنا ریجڈ ہو جاتا ہوں اپنے بلیفس میں, ہاؤ کین آئی چینج. تو اس کی 2 ہی چیزیں ہیں. اس نے پہلی چیز یہ کہی ہے کہ ایک باعث ہوتا ہے جو اس کا نام میں بھول رہا ہوں, شاید گفتگو کے دوران یاد آ جائے. اس نے کہا کہ بی ہمبل ویئر یو آر, کہ تم اتفاق سے پہنچے ہو. یو آر ان بگر شوز دین واٹ یو ڈیزرو, دیئرفور رائز ٹو فل دوز شوز. یہ زندگی بھر سوچنا. میں قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ میں پریسیڈنٹ بناؤں, میں اتفاق سے بناؤں,
It is a coincidence. I did not deserve that position, and therefore it has been my struggle to rise to that chair, جو اتنی بڑی چیئر ہے جس کے اندر قائد اعظم جیسے لوگ بیٹھے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, بی ہمبل. ایک تو یہ ہیوملٹی ہے, اور ایک دوسری ہیوملٹی ہے کہ بی ہمبل, کہ بی ہمبل ان نالج, کہ کوئی فیصلہ کرو نا تو یو نیڈ نالج. یہ جو ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں نا میٹنگ میں آتے ہیں, دے نو اٹ آل. Don't be that expert. Once you make a decision, whatever material is available, you make a decision on that and be confident. But be ready to change your decision, change track. And when I met His Royal Highness Mohammed bin Salman, تو میں نے ان سے بڑی تعریف کی اب کی جب ملا, کیونکہ یہ اسٹیپ انہوں نے میری لاسٹ ملاقات کے بعد لیا. وہ یہ لیا کہ یمن کے اندر اور بہت ساری چیزوں کے اندر ایران کے ساتھ انہوں نے وہ ٹرن لیا حالات بدلنے کے اعتبار سے, کہ جو شیعہ سنی کانفلکٹ مسلم دنیا میں تھا اس کے متعلق سینچریز کا ٹرن ہے, یہ سینچریز کے تعصبات کا ٹرن ہے یہ. تو آئی پریزڈ ہم کہ یہ بڑا ذہن ہوتا ہے جو اتنا بڑا ٹرن لے. تو بی ریڈی ٹو ڈو آل دیٹ. تو خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر نے ایک تو اپنی ہیوملٹی کا اظہار کیا, دوسرا سینٹنس ان کا یہ تھا کہ میں اگر میں قرآن اور سنت کے اعتبار سے چلوں, دیٹ از دا قانون آپ لوگوں کے لیے, میں اگر قرآن اور سنت کے اعتبار سے ساتھ چلوں تو میری مدد کرو, اور اگر اس کے خلاف چلوں تو مجھے گائیڈ کرو. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی آپ پر اعتراض کرے تو نیور گیٹ اریٹیٹڈ, ایبزارب دیٹ یار, اس کو ایکسیپٹ کرو. چھوٹا بڑا ڈزنٹ میٹر یار, آپ انسان ہیں, دوسرا بھی انسان ہے. تو کبھی یہ جو تفریق ہے اس کے اندر آپ کیونکہ افسر بن رہے ہیں تو یہ بے انتہا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات ویری امپورٹنٹ ہے, تیسری بات انہوں نے یہ کہی, اینڈ دیٹ اپنے ساتھ اگر یہ 4 چیزیں باندھ لیں حضرت ابو بکر کی تو دیٹ ول سرو یو ویل ان یور لائف. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میرے لیے معاشرے کا جو طاقتور ہے وہ بڑا کمزور ہے جب تک میں اس سے وہ حق جو کسی کو اس نے دینا ہو اس سے لے نہ لوں. تو میری نظر میں وہ کمزور آدمی ہے until I take away what he is due to other people, and until then he is a weak man. اور میرے نظر میں معاشرے کا کمزور آدمی بڑا طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق نہ دلوا دوں. And that closes his speech. What more message I can give you for the bureaucrats of Pakistan for tomorrow? It embodies the spirit for which you struggle. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی زندگی کے اندر 2 سٹرگلز ہیں. ایک یہی ہے کہ آپ سرو کریں گے اور ایک اپنے آپ کو کریں گے. دونوں کا ایک بیلنس کا تعین رکھنا زندگی بھر, ادروائز اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ ڈسٹریکٹڈ. کبھی کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں چھپ کر یہ کام کر لوں اور یہ چھپا رہے گا. عام طور پر چیز چھپی نہیں رہتی. عام طور پر اس بات کا امکان ہے. I have given up hope in one direction. And let me frankly admit towards you, and you can keep on having that hope, and inshallah you bring that hope alive also. My lifelong struggle has been for accountability. My lifelong struggle. میں نے سب ماشاء اللہ جب لگا تھا مشرقی اور مغربی پاکستان ایک پاکستان ہوتا تھا, I did my first strike against corruption in my college in Lahore. Here I was threatened. فرسٹ اسٹرائک تھی جو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے, انہوں نے مجھے بلایا, لاہور کے تھے, پھر ویسٹ پاکستان کے تھے, جنرل ٹیکا خان شاید تھے, ہی واز تھے ہیئر, انہوں نے بھی مجھے بلایا, اینڈ بٹ ہی ڈڈ ناٹ تھریٹ نو بڈی.